بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے تصور کے حوالے سے ایک اہم سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا تک پہنچنے کے لیے ہمیں کوئی وسیلہ درکار ہے؟ یعنی یہ بات کہی جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ بات غلط فہمی پہ مبنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تک ہم براہ راست نہیں پہنچ سکتے، اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ہمیں اگر دعا مانگنی ہے یا اپنی کوئی مراد پوری کرنی ہے تو ہمیں لازماً کسی وسیلے کو تلاش کرنا پڑے گا، اور وسیلہ سے عام طور سے مراد کوئی بزرگ ہستی ہیں، کوئی پیغمبر ہو سکتے ہیں، صالحین میں سے کوئی ہو سکتا ہے۔ یہ بات عام طور سے بیان بعض جگہوں پہ کی جاتی ہے اور مختلف استدلالات کیے جاتے ہیں اس موقف کے حق میں، مگر جو ایک اہم استدلال اس موقف کے حق میں کیا جاتا ہے وہ خود قرآن مجید کی ایک آیت سے پیدا ہوا ہے، اور آیت سورہ مائدہ میں ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اور اس کا ترجمہ اگر ہم اس طرح سے کریں تو وسیلہ ظاہر ہے پکڑو، تو پھر اگر ترجمہ ہم سادہ طریقے پہ کریں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ آیت ہم اہل ایمان کو یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تلاش کرو وسیلے کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ تک پہنچو وسیلے کے ذریعے سے۔ اور جو لفظ وسیلہ ہے اس پر اصل میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم جب زبان پہ غور کریں تو یہ جان لیں کہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دو زبانوں میں کامن ہوتے ہیں، اور دونوں زبانوں میں اگر وہ کامن ہوں تو ان کا ضروری نہیں کہ ترجمہ بھی وہ ایک ہی ہو۔ اس کی مثال خود وسیلہ ہی کا لفظ ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیے کہ وسیلے کا لفظ اردو میں تو ہم واسطے کے مفہوم میں یا ذریعے کے مفہوم میں بولتے ہیں، یعنی ہمیں کوئی مینز چاہیے، مگر عربی زبان میں جو وسیلے کا لفظ ہے یہ تقرب کے لیے بولا جاتا ہے۔ یعنی تقرب کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی کا قرب چاہنا یا کسی کی قرب کی طرف، یعنی وابتغوا الیہ الوسیلہ کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کا قرب چاہو۔ دوسرے لفظوں میں ہم جب اس آیت کا صحیح ترجمہ کریں گے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرو یا اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کے لیے کوئی ذریعہ تلاش کرو، جیسے کہ کر دیا گیا۔ یہ وسیلے کا اردو مفہوم ہے، یعنی وسیلے کا جب اردو میں آئے گا تو اسی مفہوم میں آتا ہے۔ یہ لفظ چونکہ ظاہر ہے عربی زبان میں استعمال ہوا ہے اس آیت کے اندر، تو عربی زبان میں اس کا ہم وہی مفہوم لیں گے جو عربی میں پایا جاتا ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عربی زبان میں اس کا مفہوم ہے تقرب، کلوزنس یا نیئرنیس یا کسی چیز کا قرب۔ آیت میں جب یہ الفاظ آئے ہیں وابتغوا الیہ الوسیلہ کے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی وسیلہ یا ذریعہ تلاش کرو اس تک پہنچنے کا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرو، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کرو۔ اور ظاہر ہے یہ وہ بات ہے جو بڑی قابل فہم بات ہے، اور وہ قرآن مجید میں اور مواقع پہ بھی یہ بیان ہوئی ہے۔ تو اس آیت کو ہم اس پورے مسئلے میں کسی لحاظ سے بھی بنا استدلال نہیں بنا سکتے، اور ہم خلاصتاً یہ کہیں گے کہ خود قرآن مجید کی نصوص سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں ہدایت دی گئی ہو یا ہمیں بتایا گیا ہو کہ اللہ تعالیٰ تک اگر پہنچنا ہے تو اس کے لیے کوئی وسیلہ ہمیں تلاش کرنا ہے۔ یہ جو لفظ وسیلہ اس آیت میں آیا ہے یہ اپنے عربی مفہوم میں ہے، اور عربی میں وسیلے کا مطلب ہے قرب تلاش کرنا۔ اردو میں اس کا مطلب ظاہر ہے کہ وہی ہے جو ہمیں معلوم ہے، اور اس کا مطلب ہے ذریعہ، اور وسیلہ جو اردو مفہوم میں ہے وہ ہرگز اس مفہوم میں نہیں ہے جو عربی میں ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت کو اصل میں جو وسیلے کا لفظ آیا ہے اس کو ہمیں اردو میں، چونکہ یہ لفظ موجود ہے اور اردو اس میں آڑے آئی ہے، اور اردو کا جو ہم نے ترجمہ ہے اس میں داخل کر دیا ہے، پھر وسیلے کا اور ذریعے کا ایک پورا فلسفہ ہے جو ہم نے تراش دیا ہے، جو کسی طرح سے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آیت کا سادہ مفہوم یہ ہے کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کریں، اس سے نزدیک ہونے کی کوشش کریں، جو ایک ایسی محمود چیز ہے جو قرآن میں اور جگہوں پہ بھی بیان ہوئی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔